ناظرین السلام علیکم، آپ انکشاف چینل دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریحام خان جو کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں، ان کا انٹرویو ہوا ہے اسپیس میٹنگ ٹویٹر پر، جس کا ایک پارٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں شیئر کر دیا ہے، تو دوسرا پارٹ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے عمران خان اور منسٹرز کے بارے میں کیا کچھ انکشافات کیے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کیا ہے اس پہ ہمارے لیے کافی مقصد جو ریحام جی کے کمنٹس ہوں گے بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی ریحام جی، شکریہ جی ریحام۔ السلام علیکم جی، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ سلمان، تھینک یو فار دیٹ انٹرو۔ اور میں قید تنہائی اب آپ کو آئی ڈونٹ نو ویدر آپ کو قید تنہائی کے نام سے ہی پکاروں، آئی سپوز اپروپریٹ ہی ہے۔ جی جی میں بالکل۔ احسن صاحب کی بات سن رہی تھی، اور آئی تھنک فار آف کورس فار دی انٹرسٹ آف دس ٹویٹر اسپیس میں اس کو بڑی سمپلی ایکسپلین کروں گی، اگین یوزنگ این ایکیڈیمک ریفرنس۔ وہ لوگ جو کہ کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس کو ڈیٹیل میں خود جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یہ کتاب جب بھی میرے پاس کوئی بچہ انٹرنشپ کے لیے یا کام کرنے کے لیے آتا ہے تو میں ان کو 2 بکس ریکمینڈ کرتی ہوں۔ ان میں سے ایک بک، اب 3 بکس ہو گئی ہیں لیکن ایک بک ضرور پڑھیں پلیز۔ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ۔ بڑی آسان ہے، اٹس این ایزی ریڈ، ڈیموکریسی انکارپوریٹڈ۔ یہ پروفیسر شیلڈن وولن کی ہے، جو کہ بیسکلی بریفلی وہ ایکسپلین کرتے ہیں جو متھ آف ڈیموکریسی ہے، جو احسن صاحب بھی بات کر رہے تھے۔ اور وہ پاکستان بیچارہ تو بہت ہی پیچھے ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیموکریسی، ان کا آرگیومنٹ پروفیسر صاحب کا یہ ہے کہ مینجڈ ڈیموکریسی ہوتی ہے۔ اور بیسکلی ڈیموکریسی یا جمہوریت ان پرنسپل تو بڑا اچھا ایک آئیڈیا ہے کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ آل آف دیٹ بلا بلا، لیکن ان پریکٹس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے۔ سرٹنلی پاکستان جیسا ملک، میں نے کیوں کہا کہ غریب ہے، غریب اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی ڈیسیجنس تو، ہمارے تو جو بڑے بھی ہیں وہ بھی اپنی قسمت کا حال بھی وہ خود نہیں پلان کرتے۔ تو ہماری پچھلی 73 سال کی آپ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو کون سا فیصلہ ہے جو ہم نے بحیثیت ایک پاکستانی کے یا ایز اے سوورن اسٹیٹ کیا ہے۔ میرا میجر ڈس اگریمنٹ یا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ڈیسائیڈ ہوئے۔ ہاں، کچھ پاکستانی کرداروں نے بظاہر وہ ڈیسیجنز لیے ہیں، لیکن ان کو لینے پڑے ہیں کیونکہ کرسی اور شیروانی سب کی مجبوری رہی ہے۔ اور ہم جیسے غریب، ہماری غربت یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو سول کی پرائس ہے وہ بہت چیپ ہے، تو ہم بہت آسانی سے اپنی سول کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم اپنے آئیڈیالوجی کچھ رکھتے نہیں ہیں اور پھر ہم اس کو پروپیگنڈا سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ کرداروں نے کچھ فیصلوں کو جو کہ باہر ہوئے ہم پہ مسلط کیا اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ مینج ڈیموکریسی کا کانسیپٹ یہ ہے جو احسن صاحب ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کہ اب ہم ایک جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں جو کارپوریٹ ایلیٹ ہے یا جو بھی پیسہ بنانا چاہتا ہے، جو اکنامک ایلیٹ آپ کہیں اس کو، وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کون پاور میں آتا ہے اور کون پکڑا جاتا ہے اور کون نہیں پکڑا جاتا۔ اور آف کورس ان دا پاسٹ 73 ایئرز ہمارے لیے پرٹیکولرلی جو چیز ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتی ہے وہ وار اکانومی ہے یا وار مشینری ہے، جس کی وجہ سے لوگ پیسہ بناتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی پیسہ بناتے ہیں، اور جو ان کو پاور میں لے کے آتا ہے وہ اس کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ پیسہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو وار ریلیٹڈ اکانومی ہے اس کی وجہ سے ہماری کوئی سوورنٹی رہی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو عوام ہے اس کی سوورنٹی ہونی چاہیے۔ ڈیموکریسی میں عوام کی جو خواہشات ہیں، جو ان کی امیدیں ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، مطالبے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں تو کیا، دنیا میں اس وقت نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو جو عوام کا، اکارڈنگ ٹو اگین گوئنگ بیک ٹو دیٹ تھیوری، ان کا کہنا یہ ہے پروفیسر وولن کا کہ عوام بہت مجبور ہے۔ اور کہیں بھی یہ تھیوری اتنی وہ تو خیر امریکن کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ اتنا سچ نہیں ہے جتنا کہ پاکستان میں ہے کہ عوام مجبور ہے۔ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو لوگ چائے کے بعد پہلی بات پوچھتے ہیں
بیوی کس حلقے سے آپ کھڑی ہوں گی؟ بیوی میری حلقے سے کھڑی ہو جائیں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا ہٹے کٹے خود کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے حلقے سے کیسے میچ کرتی ہوں؟ تو وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں بیوی اسی مجبور ہاں. تو یہ جو مجبوری ہے یہ کچھ تو امیجنڈ مجبوری ہے اور کچھ ہمارے حالات نے ہمیں مزید مجبور کر دیا ہے. جب امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور کارپوریٹ ہوتا چلا جاتا ہے، ہر بزنس پہ وہ مسلط ہوتا ہے، تو آپ مزید مجبور اور غریب ہوتے جاتے ہیں. پاکستان میں مطالبہ کرنے کی کوئی کسی کی بساط ہی نہیں رہی، کیونکہ وہ کیسے مطالبہ کرے؟ صحافی ہے تو وہ بول نہیں سکتا. آپ کوئی میڈیکل یونیورسٹی ہو یا کوئی ریزیڈینشل سوسائٹی ہو، یہ تو بڑی باتیں ہیں. آپ ڈھابا بھی نہیں کھول سکتے بغیر کسی کنیکشن کے، اور وہ کنیکشن کیا ہوگا؟ وہ ملٹری کنیکشن ہوگا. آپ کو کسی نہ کسی کو بٹھانا پڑے گا کہ آپ کو اجازت ملے. تو یہ ظاہر ہے ایک بزنس پاور بن گیا ہے. اب بظاہر تو اس کو بالکل انشیکیبل لگتا ہے اور ہے بھی، لیکن اگر آپ رومن امپائر کو دیکھیں تو ان کا ڈکلائن بھی اس وجہ سے ہوا تھا کہ جب جو جو ملٹری کا بندہ ہوتا ہے، جب وہ ڈیفنس اور ملٹری چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ بزنس میں آ جاتا ہے تو اس کی پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں، اور جو فرق ہو جاتا ہے، ڈسپیرٹی ہو جاتی ہے امیر اور غریب کے بیچ میں، وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ڈکلائن از آلموسٹ انیویٹیبل، ہوگا ہی. لیکن پاکستان میں پرابلم مجھے یہ ہے کہ جس بات سے مجھے الجھن ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک اپنے دماغ کی جو زنجیریں ہیں اس کو نہیں توڑ پائے. ہم ایکچولی ناٹ اونلی کہ لوگ ہم پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ناٹ اونلی کہ ان کے پاس پیسہ جس طریقے سے بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، ناٹ اونلی کہ ان کے پاس واقعی پیسہ اور طاقت زیادہ ہے، لیکن ہم جب ان کا الٹرنیٹو بھی ڈھونڈتے ہیں نا تو وہ بھی مالدار ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی دولت والا ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی طاقتور ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنے ذات میں وہ پاور نہیں ڈھونڈتے. ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ کوئی امیر، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی وڈیرا، کوئی ادر لابی ہم کو آ کے سپورٹ کرے. تو ڈیموکریسی اگر ٹرو، اگر آپ نہیں چاہتے کہ ایک مینج ڈیموکریسی یا ڈرامہ ہو ڈیموکریسی کا، ایک ڈھونگ ہو، تو پھر ہمیں اپنے کو بھی کویسچن کرنا پڑے گا. ہم بھی تو کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آؤ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، لیکن کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. تو عوام جو ہے، جو بار بار لیڈرز جب کہتے ہیں جی عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو وہ تو چلے ریٹرک استعمال کر رہے ہیں، وہ تو اسپیچ کے طور پہ کر رہے ہیں، جوش خطابت میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہم اتنے مجبور ہیں؟ کیا واقعی ہم سب میں سے اور ایپتھی کا شکار ہیں؟ اور یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے پاکستان میں، تو مجھے دکھائی دیتا ہے، پاکستان میں تو مجھ کو بہت دکھائی دیتا ہے، اور دنیا بھر میں مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں بہت عجیب قسم کے رولرز ہیں ہر ملک میں اس وقت، ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ ایجنڈا ہے ہر ملک میں، لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اپوزیشن ہی نہیں ہے. کوئی کہنے کو بھی اپوزیشن نہیں، نہ یو کے میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ برازیل میں ہے. تو وی ہیو ٹو کویسچن آور سیلوز کہ ایکچولی جب آپ کا کوئی آگے اوپوننٹ ہی نہیں ہوگا، جب آپ کو کوئی کویسچن ہی نہیں کرے گا، اکاؤنٹیبل ہی نہیں رکھے گا، تو آپ تو اور طاقتور ہوتے جائیں گے، آپ تو اور امیر ہوتے جائیں گے، آپ تو اور کرپٹ ہوتے جائیں گے. اب آج ہم ٹویٹر اسپیس تو کر رہے ہیں، آپ یقین کریں پینڈورا لیکس آئے، میں نے تو پڑھی نہیں، میں نے تو پڑھی نہیں. آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ، آئی ڈونٹ کیئر کیا نیمز آئیں گے، مجھے پتا ہے یہ بھی ڈرامہ ہے، پہلا والا بھی ڈرامہ تھا، اس سے پہلے بھی ڈرامہ ہوا. آپ یقین کریں میں نے ابھی تک نہیں پڑھے، لوگ کہہ رہے ہیں لائک آئی ایم ان انٹرسٹیڈ. واٹس دا پوائنٹ؟ واٹ از دا پوائنٹ آف اٹ؟ اٹ از ڈفلیکشن، ڈسٹریکشن، ہونا کچھ نہیں ہے. اور سب سے مطلب یہ دن آنا تھا کہ جس دن میں شیخ رشید کی بات سے اتفاق کروں، مطلب قیامت نزدیک ہے، کہ آج انہوں نے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، یہ نام تو پہلے ہی they were making the rounds and he is right. Sadly I have to agree he is right. اور ہونا کچھ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں. جب کوئی لیکس ہوتی ہیں، آپ نے پیزا کی بات کی، پاپا جانس کی بات کی، وہ بھی مجھ کو پتہ ہے. کسی کو تھوڑا سا کھینچنا، کسی کو لائن پہ لانا، یہ ہے. ورنہ لیکس وغیرہ کوئی پاکستان میں اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کسی روک تھام سے تعلق نہیں ہے، چاہے جو گورنمنٹ ہو، جو ایرا ہو، جو ٹائم ہو. اس کا لینا دینا ہے تھوڑا سا آپ کو کھینچنا ہے، لائن میں آ جاؤ، یہ کام نہیں ہو رہا. تو میں تو اس کو، یہ تو پینڈورا لیکس تو از آلموسٹ اٹس بورنگ. لائک آئی سیڈ میں نے تو پڑھا ہی نہیں. آئی ایم ڈس انٹرسٹیڈ. واٹ از نیڈیڈ رائٹ ناؤ کہ سسٹم یہ ٹھیک کریں اور وہ کریں.
بیسکلی عوام کا پرابلم ہے، عوام کا پرابلم ہے. آپ اگر ایک تھپڑ آپ کو مار رہا ہے اور آپ کو دوسرے آپ نے گال اپنی آفر کرنی ہے اور پھر کہتے ہیں تھپڑ کیوں مار رہا ہے؟ او بھائی مکے بھی پڑیں گے، لاتیں بھی پڑیں گی، ابھی تو ابتدائی عشق ہے. تو ابھی اگر آپ 50 سال پہلے سے دیکھیں تو تب میری جو فیملی ہے 1960 کی دہائی سے چھوڑ کے پاکستان گئی ہوئی ہے، بیکاز دے سیڈ کہ ہم یہ کرپشن اور یہ غلط کام نہیں کر سکتے اور ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب سب ہی بھاگ جائیں گے یا سب کہیں گے کہ جی یہ تو ہے ہی ایسے، پاکستان تو ہے ہی ایسا، یا ایسے بن جاؤ یا چھوڑ جاؤ، تو پھر یہی رہے گا. پھر ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. If people like me are disinterested, where I really think